محمد وعلي محمد. اللهم صل على محمد وعلي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك ومجدك الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعين حتى تسكنه وارزق طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد عجل فرجه محمد. اللهم صل على محمد وعلي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام بالتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. بلند الصلوات. اللهم صل على محمد وعلي محمد. دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول و منظور فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں ہماری آج کی یہ مجلس، ہماری آج کی یہ محفل میرا مالک قبول فرمائے. شہزادی بہن ہمارے اس پرسے کو قبول و منظور فرمائے. جن برادران کی طرف سے آج کی یہ مجلس سے عزا ہے، میرا مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بادشاہ صاحب اور ان کے جتنے بھی دوست احباب اور اس وقت جتنے بھی شرکا امام بارگاہ میں موجود ہیں اور جتنے بھی ناظرین اس مجلس کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، میرا مالک ان تمام کو رزق معرفت اور رزق ولایت نصیب فرمائے. مومنات عالین ہیں، بالخصوص ایک مومنہ سیدہ ام رباب نسبی، ایک مومنہ سیدہ فریحہ، اس کے علاوہ جتنے بھی مومنات اور جتنے بھی مومنین پوری دنیا میں بیمار ہیں، میرا مالک آج کی شب انہیں مکمل شفا عطا فرما. اولاد ہیں، میرا مالک انہیں نیک کامل الخلقت امیر المومنین کی ولایت پہ قائم اور امام حسین کے عزادار ماتمی بیٹے عطا فرما. میرا مالک ہمیں وقت کے امام کی معرفت نصیب فرما، ہمیں بلد عصر کا انتظار نصیب فرما، بعد از نصیب فرما، بعد از نصرت نصیب فرما، اور بعد از نصرت مالک کے قدموں میں شہادت کی موت عطا فرما. دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کا دے مل کے باواز بلند صلوات. سامعین گرامی قدر، آج کا دن اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے 28 رجب المرجب، لیکن میں ہمیشہ آج کے دن کو یوم انکار کہا کرتا ہوں. آج کا دن ہر دور کے یزید کے انکار کا دن ہے. جب امام حسین کریم کربلا کی جو مکہ سے روانگی ہے، یہ روانگی دراصل ہر دور کے یزیدیت کے چہرے پہ تماچا ہے. امام حسین علیہ السلام نے 26 رجب کو ولعن اللہ ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے جو جملہ کہا تھا، وہ جملہ آج بھی تاریخ کے کانوں میں ویسے ہی گونج رہا ہے، اپنی اسی گرج کے ساتھ کہ جب کریم کربلا سے سوال بیعت کیا گیا تو میرے شہنشاہ نے، میرے بادشاہ نے
جو جواب دیا وہ جواب اتنا مدلل تھا، وہ جواب اگر الفاظ کی صورت میں دیکھا جائے تو وہ بڑا مختصر سا جواب تھا، اتنا مختصر جواب اتنے بڑے خط کے مقابلے پہ تاریخ میں اتنا اہم ہو گیا کہ ایک بہت طویل خط امام حسین علیہ السلام کے سامنے پڑھا گیا، اور پڑھنے کے بعد ان کی خواہش تھی کہ جتنی طویل اس خط میں گفتگو ہے کریم کربلا اتنا طویل جواب دیں گے، لیکن کیا کہنے صاحب نہج البلاغہ کے بیٹے کے امام حسین علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ جواب میں آپ کی سماعتوں تک پہنچاؤں تو جواب قبول کیجئے گا کہ کریم کربلا میں شہنشاہ کی آواز آئی، اس سے کہتے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جواب اتنا بڑا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے بیعت نہیں کر سکتا۔ کریم کربلا یہ کہہ سکتے تھے کہ اسے لکھتے کہ میں حسین ابن علی تیری بیعت نہیں کروں، لیکن اگر میرے شہنشاہ یہ کہتے تو آج مورخ لکھ دیتا کہ صرف حسین ابن حسین علیہ السلام نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ جواب اور مستقبل کو اپنے اندر سمے ہوئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ کہا نا مجھ جیسا، تو اس کا مطلب ہے کہ حسین اپنے دور کا علی ہے۔ حسین نے کہا مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور اگلا جملہ جو امام حسین علیہ السلام نے کہا، امام حسین نے کہا اسے کہہ دے انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں، جب میرا باپ اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا تو میں اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہوں؟ کیا بات ہے، کیا بات، بے شک۔ کربلا نے جواب دے دیا کہ اس سے کہہ دے مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ جواب حسین نہیں تھا، یہ مذہب جعفریہ کا ایک ایسا قانون بن گیا کہ حسین ابن علی نے کہا اب جو بھی حسینی ہوگا وہ کبھی بھی کسی بھی دور کے یزید کی بیعت نہیں کرے، اور جو بھی ہر دور کے حسین سے بیعت مانگے۔ آج مورخ یہ لکھتا ہے، آج 28 رجب ہے، آج مسلمانوں کے کسی بھی فرقے کے اسکالر سے پوچھئے گا کہ 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا تھا، 26 رجب کو کریم کربلا نے ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے انکار کیا تھا، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ امام حسین کا جو انکار تھا آپ اس انکار کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تو چاہے وہ کسی بھی مکتب، کسی مسلک، کسی فرقہ، کسی نظریہ سے تعلق رکھتا ہو، وہ یہ مسلمان ہو کے ضرور کہے گا کہ حسین ابن علی کا یہ جواب بڑا ٹھیک تھا، کریم کربلا نے یہ بالکل ٹھیک کہا تھا، حسین کو بیعت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب میرا ایک طالب علم اور ایک ماتمی عزادار ہونے کی نیت سے سوال ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ امام حسین کو بیعت کیوں نہیں کرنی چاہیے تھی؟ اب یہاں پر ایک ایسا جواب دیا جاتا ہے جس جواب کو کم از کم میں اپنی ذاتی حیثیت میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جواب یہی دیا جاتا ہے کہ یزید فاسق تھا، یزید فاجر تھا، یزید گنہگار تھا، یزید شرابی تھا، اس لیے حسین علیہ السلام نے بیعت کا انکار کر دیا۔ میں 28 رجب کو اس لائیو مجلس میں یہ عقیدہ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، یزید متقی ہوتا حسین پھر بھی بیعت نہ کرتے، یزید تہجد گزار ہوتا حسین پھر بھی بیعت نہ کرتے۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ حسین علیہ السلام نے کردار کی وجہ سے انکار بیعت کیا تھا۔ حسین ابن علی کے سامنے کوئی کسی بھی روپ میں ہوتا، حسین ابن علی ہر صورت میں انکار کر دیتے، کیونکہ حجت کبھی بھی کسی غیر کی ہاتھ میں بیعت نہیں کرتی۔ تو آج ہر ایک مورخ یہ لکھنے کے لیے تیار ہے کہ حسین حق پہ تھے، یزید غلط تھا، یزید کو بیعت نہیں مانگنی چاہیے تھی، تو بات کو تو اس سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اس کا مطلب جو حسین سے بیعت مانگے اگر وہ غلط ہے تو پھر جس نے علی سے بیعت مانگی تھی وہ بھی غلط ہے۔ کیا بات ہے، یہ دو کردار نہیں تھے، یہ نہ سمجھیے کہ ایک طرف حسین علیہ السلام تھے اور ایک طرف لعن اللہ یزید تھا، یہ دو کردار نہیں تھے، یہ دو نظریات تھے جو آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ادھر خلافت کا نظریہ کھڑا تھا، ادھر امامت کا نظریہ کھڑا تھا۔ خلافت چاہتی تھی کہ امامت میرے ہاتھ میں بیعت کر لیں، جو ہاتھ بیعت مانگ رہا تھا ہاتھ اس کا اکیلا نہیں تھا، یزید کے ہاتھ میں اس کے باپ کا ہاتھ تھا،
اس کے ہاتھ پہ اس کے دادا ابو سفیان کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ پہ نمرود کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ پہ فرعون کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ پہ ابلیس کا ہاتھ تھا، اور جس سے بیعت مانگی جا رہی تھی ہاتھ اس کا بھی اکیلا نہیں تھا، اس کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ میں رسول کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ میں ابراہیم کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ میں موسیٰ کا ہاتھ ہے، اس کے ہاتھ میں آدم کا ہاتھ ہے۔ اگر حسین معاذ اللہ بیعت کرتے تو کیا تاریخ یہ لکھتی کہ حسین نے بیعت کر لی؟ تاریخ لکھتی حسن نے معاویہ کی بیعت کر لی تھی، محمد نے ابو جہل کی بیعت کر لی تھی، ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی تھی، موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی تھی۔ حسین نے ہاتھ پیچھے کر کے زمانے کو بتا دیا یہ حسین کا ہاتھ نہیں، انبیاء کے وارث کا ہاتھ ہے۔ لیکن میں ایک کیونکہ میرا تعلق ہسٹری کے ساتھ اور میں ہمیشہ تاریخ کے اچھوتے زاویے قوم کے سامنے پیش کیا کرتا ہوں، تو 28 رجب کو صرف یہ سوچ کے نہیں مسلمانوں کو بتانا چاہیے کہ امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، امام حسین روانہ ہوئے۔ پہلا سوال آج کے دن میں امت مسلمان کے سامنے اس ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں رکھنا چاہتا ہوں، ہمیں بتائیں کہ آخر یزید نے امام حسین سے بیعت مانگی کیوں تھی؟ یزید میں اتنی جرت کیسے آئی؟ اس میں اتنی جرت آ گئی کہ اس نے نبی کے بیٹے سے بیعت مانگی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کسی نے مانگی تھی۔ کیا بات، بے شک ہمیں پیچھے جانا پڑے گا، مجرم صرف یزید نہیں تھا، ظلم صرف اکیلے یزید کے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہیے، ہمیں دیکھنا ہے اس سے پہلے کس نے کس دور کے معصوم سے بیعت مانگی۔ اس کا مطلب ہے کہ جس نے جس دور کے معصوم سے بیعت مانگی وہ اس دور کا یزید تھا۔ بے شک بے شک۔ امام حسین علیہ السلام نے انکار کیا، اور انکار بھی بڑے خوبصورت الفاظ میں کہا۔ امام حسین نے کہا، اسے کہتے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ سفر امام حسین کو میں ہمیشہ فضائل کی صورت میں پڑھا کرتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کا جو یہ سفر شروع ہوا، یہ سفر فضائل حسین کا سفر۔ امام حسین علیہ السلام نے انکار کیا، اور انکار کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے۔ حسین مدینہ سے جو چلے تو میں امام حسین علیہ السلام کا مدینہ سے چلنا اس انداز میں نہیں پڑھوں گا۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے تو بنی ہاشم کے پورے جاہ جلال کے ساتھ امام حسین والد مکہ ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام 26 رجب کو انکار کرتے ہیں، 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلتے ہیں، اور شعبان کی ابتدائی راتوں میں امام حسین مکہ میں داخل ہوتے امام حسین علیہ السلام نے پڑاؤ کیا، مکہ میں قیام کیا۔ اور یہ جو امام حسین علیہ السلام نے مکہ میں قیام کیا، یہ کسی مسلمان کے گھر مہمان نہیں بنے، کسی صحابی کے گھر مہمان نہیں بنے، بلکہ مکہ میں اپنی نانی ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ کے محل کا دروازہ کھولا، کریم کربلا وارث بن کے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں رکے۔ گھر میں رکنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے شعبان کو امام حسین علیہ السلام پہنچ جاتے ہیں مکہ، اور امام حسین علیہ السلام مسلسل مکہ میں رکتے ہیں۔ کس چیز کے لیے؟ حج کے لیے، انتظار حج کیا جاتا ہے، کیونکہ آج کی مجلس جو ہے یہ فلسفہ سفر حسین ہے، تو اس لیے میں اس کے اسرار پڑھنا چاہتا ہوں، اس کی معرفت پڑھنا چاہتا ہوں کہ کریم کربلا کے سفر میں کیا کیا اسرار۔ بسم اللہ۔ اب میں آپ جتنے بھی سامعین اس وقت اس مجلس میں تشریف فرمائے، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے چلے تو علم امامت، کیونکہ حجت کا علم، اس میں تو دوسری رائے کوئی نہیں ہے، علم توحید ہے، ان کے پاس علم کل ہے۔ جب امام حسین کریم کربلا مدینہ سے چلے تو وہ جانتے تھے کہ میں نے حج کے مناسک ادا نہیں کرنے۔ جب وہ یہ جانتے تھے کہ میں نے مناسک حج ادا نہیں کرنے، تو انہوں نے حج کا انتظار کیوں کیا؟ کریم کربلا آخر حج کا انتظار کر کیوں رہے تھے؟ امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچے، اور مکہ پہنچ کے مسلسل شعبان، رمضان، شوال، ذوالحجہ، ذی الحجہ کریم کربلا مکہ میں رہتے۔ صرف انتظار کیا جاتا ہے کہ حجاج پوری دنیا سے اکٹھے ہوں۔ کیوں؟ کیا امام حسین علیہ السلام نصرت چاہتے تھے کہ کوئی بہت بڑا لشکر لے کے چلو؟ تو لشکر لینے کے لیے تو کریم کربلا مدینہ سے لوگوں کو واپس بھیج رہے ہیں۔
لشکر کے لیے تو کریم کربلا اپنے 72 ساتھیوں کو پہلے ہی تلاش کر چکے تھے. تو جب لشکر کی ضرورت نہیں تھی تو پھر کریم کربلا نے حج کے اجتماع کا انتظار کیوں کیا؟ صاحبان گرامی قدر، امام حسین علیہ السلام دنیا کو حجت کی اور امامت کی اہمیت بتانا چاہتے تھے کہ جس امامت کو دور امیر المومنین سے کمزور کرنے کی کوشش کی اور شام میں بنی امیہ کے نمک حراموں نے امام حسن کے دور میں اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی. کریم کربلا بتانا چاہتے تھے کہ یہ امامت کتنی طاقتور بن کے ابھر رہی ہے. امام حسین نے تمام حجاج کرام کا انتظار کیا. جب تمام حجاج کرام آ گئے تو کریم کربلا نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ کیا طواف کعبہ شروع ہو چکا؟ جب رسول اللہ طواف شروع ہو چکا. اب کریم کربلا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین مکہ سے جناب خدیجہ الکبریٰ کے گھر سے نکل کے بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے. اگر آپ ذہنوں میں تصویر بنائیں تو تصویر بڑی کمال بننے لگی ہے. کریم کربلا کعبہ کی طرف جا رہے تھے. نہیں، میں لفظ تبدیل کرتا ہوں، کعبہ کعبے کی طرف جا رہا تھا. کر دیتا ہوں کہ کعبہ آج اپنے حج کے انتظار میں تھا. آج کعبہ اپنی عبادت کے انتظار میں تھا. کریم کربلا کعبہ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے. یہ قدم حسین تھے جو کعبہ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے. کریم کربلا نے پہلا طواف کیا. دوسرا طواف کرنے کے بعد کریم کربلا نے اپنے صحابہ کے لشکر میں سے دائیں طرف چلتے ہوئے سرکار حضرت ابوالفضل عباس کو دیکھا. صرف حضرت ابوالفضل عباس کو دیکھا. عباس نے کریم کربلا کی آنکھ کے ابرو کے اشارے کو سمجھا. امام حسین اپنے زبان مبارک سے بولے نہیں، ابھی لبائے مبارک کھلے نہیں، صرف ابوالفضل عباس کو دیکھا اور حضرت عباس نے لشکر سے کہا حسین کہتے ہیں کہ احرام کھول دیا جائے. حسین چاہتے ہیں کہ احرام کھول دیے جائے. حسین چاہتے ہیں کہ احرام کھول دیے جائے. اے ابوالفضل عباس شہنشاہ، ابھی تو میرے کریم نے حکم نہیں دیا، آپ نے ابرو کا اشارہ سمجھ لیا. فرمایا جو مشیت کو وحی کو حسین کے چہرے سے پڑھے اسے تو عباس کہتے ہیں، جو خدا کے ارادے کو حسین کے چہرے سے پڑھ لے اسے عباس کہتے ہیں. کریم کربلا نے اتنا کہنا تھا یہ حضرت عباس نے طواف کعبہ کو رکوا کے دنیا کو بتا دیا کہ کعبے کے چکر کاٹنے کو حج نہیں کہتے، حسین کی اطاعت کو حج کہتے ہیں. پھر کعبے کے گرد چکر کاٹنے کا نام حج نہیں، اطاعت حسین کا نام حج. یہ کہنے کے بعد سرکار حضرت ابوالفضل عباس نے طواف کعبہ کو رکوایا. جب طواف کعبہ کو رکوایا تو حجاج کا ایک رش تھا جو طواف کر رہا تھا. انہوں نے رکا ہوا طواف دیکھا تو انہوں نے کہا یہ کیا؟ فرزند رسول نے کعبہ کا طواف رکوا دیا. حسین کیا چاہتے ہیں؟ امام حسین کریم کربلا نے کیوں سرکار ابوالفضل عباس کو دیکھا اور کہا عباس اب یہاں خطبہ چاہیے. عباس خطبہ دینے کے لیے خانہ کعبہ کی چھت پہ چلے گئے. وہ علی تھے جن کے لیے غدیر میں پالان کا ممبر بنایا گیا تھا. یہ عباس ہے جس کے خطبے کے لیے کعبہ کی چھت کو سجایا گیا. سرکار حضرت ابوالفضل عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ گئے. میں لفظ تبدیل کروں گا اگر آپ لفظوں کو قبول کریں. کعبہ کی چھت میں عباس کے پاؤں کے تلووں کو چھونا. عباس خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر تھے، حاجی طواف. کریم کربلا دور کھڑے تھے. میں پھر لفظ دہراؤں گا، حاجی طواف کر رہے تھے، عباس کعبہ کی چھت پہ تھے، حسین دور. حاجی کعبے کو دیکھ رہے تھے، کعبہ عباس کو دیکھ رہا تھا، عباس حسین کو دیکھ رہے تھے. کیا بات ہے جیو، کیا کہنے. حاجی منتظر تھے کہ طواف شروع ہو، کعبہ منتظر تھا عباس خطبہ شروع کرے. عباس منتظر تھے کہ حسین امر کرے. کیا کہنے. کائنات کی نبضوں پہ ہاتھ آ گیا، سکوت طاری ہو گیا. صرف طواف کعبہ نہیں رکا، عرش کا نظام رک گیا، فرش رک گیا، کائنات میں ہو کا عالم ہو گیا. کون بولنے لگا ہے؟ جس کے لہجے سے پورا عرب ڈرتا ہے. ابوالفضل عباس بولنے لگے اور بول بھی کہاں رہے ہیں؟ کعبہ کی چھت کے اوپر. کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے سرکار حضرت ابوالفضل عباس نے جو خطبہ دیا وہ خطبہ
میری تسبیح ہے وہ خطبہ آج بھی تاریخ میں چمک رہا ہے. سرکار حضرت ابوالفضل عباس نے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کہا الحمدللہ شرف ھذا بیتہ بقدوم ابی. اب ذرا اشارہ سمجھیں گے تو آپ کی مجلس کا لطف آ جائے گا. اسی ایک اشارے پہ پورا خطبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، پہلے جملے پہ آپ اشارہ سمجھ کر لطف آ جائے گا. سرکار حضرت ابوالفضل عباس نے 3 اشارے کی، وہ 3 اشارے سمجھیے گا. فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا بیتہ بقدوم ابی. تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے عزت دی. کیا کہنے یہ بھی 13 رجب گزری ہے. 13 رجب گزرنے کے بعد پھر بھی جملے کا لطف نہ آئے. سرکار ابوالفضل عباس کہہ رہے ہیں حمد ہے اس پروردگار کی جس نے اس گھر کو اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے عزت دی. اگر سامنے آپ میں سے کوئی حاجی بیٹھا ہو تو اس بات کا گواہ ہے کہ خانہ کعبہ کے باہر ایک نبی کے قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں، جسے نشان مقام ابراہیم کہتے ہیں. ابراہیم کے قدم لگے ہوئے ہیں. اس سے پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ ابراہیم کے قدم کعبے کے لیے باعث برکت ہے. عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے کہا جو کعبہ سے قدموں کے ساتھ برکت لے اسے ابراہیم کہتے ہیں، اور جس کے قدموں سے کعبہ برکت لے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. تعریف اس اللہ کی، تعریف اس اللہ کی، ہم اس پروردگار کی جس نے اس گھر کو اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے. یہ کہنے کے بعد حضرت ابوالفضل عباس کا اگلا جملہ سنیے گا. حضرت ابوالفضل عباس کہتے ہیں یہ گھر تھا اسے قبلہ ہم نے کیا ہے. یہ تو اینٹوں کا ایک مکان تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے. اس کی طرف سجدہ ہونے کی وجہ ہم ہیں. کعبے کو سجدہ کعبے کی وجہ سے نہیں ہوتا، کعبے کو سجدہ ہماری وجہ سے ہوتا ہے. میں حوالہ نوٹ کروانے لگا ہوں، حوالہ نوٹ کر لیجیے گا. کتاب کا نام جنت الماوا، مذہب جعفریہ کی معتبر کتاب ہے. درس خارج پڑھنے والے علماء سے بھی جا کے پوچھیے گا، وہ بھی جنت الماوا کا انکار نہیں کریں گے. جنت الماوا میں حاشم بحرانی جو روایت لکھی وہ پڑھنے لگا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے توجہ صرف کعبہ کی طرف کرے، روایت سنیے گا، میں نے کتاب کا حوالہ دیا جنت الماوا. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے اس کی توجہ صرف کعبہ کی طرف تو سمجھو کہ وہ بت پرستی کر رہا. کیا بات، کعبہ تو پتھر کا گھر ہے. اگر آپ نے پتھر سمجھ کے سجدہ کیا تو سمجھو تم نے بت پرستی. وہ کہتے ہیں کہ عبادت کرتی ہے 2 چیزیں، ایک بدن بیٹھتا ہے اور روح حرکتیں بناتی ہے. بدن کا تعلق مٹی سے ہے، روح کا تعلق نور سے ہے. انہوں نے کہا اگر عبادت کرنے والی 2 چیزیں ہیں تو سامنے بھی 2 چیزیں ہونی چاہیے. سامنے بھی ایک بدن ہونا چاہیے، ایک نور ہونا چاہیے. انہوں نے فرمایا جب کعبہ کی طرف سجدہ ہوتا ہے تو بدن کو سجدہ کرتا ہے اور روح اس نور کو سجدہ کرتا ہے جو کعبہ میں کچھ کرتا ہے. کیا بات، کیا بات، نعرہ حیدری. بدن کو سجدہ کرتا ہے اور نور کو سجدہ کرتا ہے جو کعبہ میں اترا تھا. سرکار حضرت ابوالفضل عباس نے کہا یہ تو صرف گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے. یہ تو ایک مکان تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے. یہ کہنے کی دیر تھی کہ سرکار حضرت ابوالفضل عباس کے چہرے پہ حیدری جلال آیا. حیدری جلال میں آ کے حضرت ابوالفضل عباس نے یوں کعبہ کی چھت سے زمین پہ چلتے ہوئے حاجیوں کی طرف دیکھا ایھا الکافرۃ والفاجرہ، او کافرو او فاجرو، او کافرو او فاجرو. میں ہمیشہ اپنی تقریر میں کہا کرتا ہوں یہ حضرت ابوالفضل عباس آپ کنہیں کافر کہہ رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، یہ تو لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دے رہے ہیں. سرکار حضرت عباس نے کہا آج میں کعبے کی چھت میں کھڑا ہو کے انہیں کافر کہہ کے دنیا کو بتا رہا ہوں. جن کے دلوں سے حسین نکل جائے وہ کعبے میں بھی کافر ہو کے کھڑا ہوتا ہے.
جن کے دلوں سے علی نکل جائے وہ کعبے میں کافر ہوتا ہے۔ اللہ کہتے کہ بعد سرکار حضرت ابو الفضل عباس نے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے حسین کو حج پڑھنے سے روکا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری تلواریں حسین کو واپس بھیج رہی ہیں؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے چاہا کہ حسین اللہ کے گھر کا حج نہ کرے؟ اگر وہ چاہتا کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں میں چلا آتا۔ بے شک بے شک نعرہ حیدری یہ اس کا احسان ہے کہ وہ چل کے کعبہ کی طرف یہ تو اس کا احسان ہے کہ وہ چل کے کعبہ کی طرف آ گیا، ورنہ کعبہ خود چل کے حسین ابن علی کے پاس۔ کہنے کے بعد سرکار حضرت ابو الفضل عباس نے کہا کہ تم حجر اسود کو چومتے ہو، حجر اسود میرے مولا کے ہاتھوں کو چومتا ہے۔ تم حجر اسود سے عزت لیتے ہو، حجر اسود میرے مولا سے عزت لیتا ہے۔ تم زمزم سے احترام لیتے ہو، زمزم میرے مولا کے قدموں سے احترام۔ کریم کربلا کا انکار بیعت کا تھا، بیعت سے حسین ابن علی نے جو انکار کیا وہ آج کے دور کا فلسفہ ہے کہ ہر دور کے دل میں حسین رکھنے والا کبھی بھی کسی بھی غیر معصوم کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرے۔ بیعت کہتے کسے ہیں؟ بیعت کہتے ہیں بیع سے نکلا ہے، خرید اور فروخت۔ بیعت ہوتی کیسے؟ بیعت ایسے نہیں ہوتی، یہ بیعت کا طریقہ سقیفہ سے شروع ہوتا ہے۔ امامت میں بیعت کا طریقہ یہ ہے۔ پہلی دفعہ سقیفہ میں بیعت ایسے ہوئی تھی اور غدیر میں بیعت ایسے ہوئی تھی۔ کیا بات! اور جب رسالت امام نے بیعت کروائی تھی غدیر میں اور امیر المومنین کی تو وہ بیعت اس انداز میں ہوئی تھی کہ یوں چھوٹی انگلی سے ہاتھ رکھ کے انگوٹھے پہ آ کے ہاتھ کو ختم کر۔ اس کا مطلب کیا؟ آخر یہ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا اقرار ہوتا ہے اللہ کی وحدانیت کا اقرار، وہ ہم زبان سے کرتے ہیں، اشہد لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہے۔ اگر آپ نے بیعت کرنی تھی تو بیعت زبانی کیوں نہیں کروائی؟ اس میں یہ ہاتھ کا ہاتھ کے ساتھ ملانے کا فلسفہ کیا ہے؟ بیعت کہتے ہیں خرید فروخت، بیچنا۔ اس میں 5 چیزیں بیچی جاتی ہیں، 5 خریدی جاتی ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیعت کر رہا ہے وہ جان، عزت، مال، نفس، اولاد، یہ حجت کو بیچ دیتا ہے اور حجت کو اس کے بدلے میں رزق، عزت، مغفرت، آخرت اور معرفت یہ دے دیتا ہے۔ بیچنا، 5 کو لینا، اس سے بیعت کرنا۔ 5 بندے کہتے ہیں فلاں کے ہاتھ میں بیعت کر لو، فلاں کے ہاتھ میں بیعت کر لو، اس کے ہاتھ میں بیعت کر لو۔ بھائی کوئی ان میں سے 5 چیزیں بیچ سکتا ہو تو ہمیں بتاؤ، ہم بیعت کرتے ہیں۔ جان ہمیشہ حجت کے حوالے کی جاتی ہے، نفس ہمیشہ معصوم کے حوالے کیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں معصوم کے علاوہ کوئی خرید ہی نہیں سکتا۔ یہ صرف ہمارا نفس نہیں خریدتے، یہ تو ایک رات کے لیے سو کے خدا کی مرضیاں خرید لیتے ہیں۔ یہ خریدنے پہ آئے تو یہ توحید کو خرید لیتے ہیں۔ 5 چیزوں کا بیچنا، 5 چیزوں کا خریدنا، اس کے بیعت کہتے ہیں۔ بیعت کا فلسفہ عام نہیں ہے، بیعت کا فلسفہ اہم ہے۔ بیعت کا آغاز جو ہے یہ حجت کے دور سے کب ہوا؟ رسالت ماب نے بھی کلمہ پڑھوایا تھا، بیعت نہیں کروائی تھی۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، مجھے دور رسالت میں بیعت ثابت کی۔ جو بھی آتا تھا کافر مسلمان ہوتا تھا اسے کلمہ پڑھوایا جاتا تھا، کیونکہ یہ جو 5 چیزیں بیچ رہا ہے یہ نبوت کا اختیار نہیں، یہ ولایت کا اختیار۔ کیا بات! کیا کہنے سرکار امیر المومنین کی 18 ذی الحجہ میں جو بیعت ہوئی ہے، اس بیعت سے باقاعدہ جتنے مرد آتے تھے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے تھے، اور یہ بیعت کا سلسلہ اتنا عام ہے کہ جب مامون رشید بابا نے سرکار امام رضا شہنشاہ کی بیعت کروانا چاہی تو اس نے کہا کہ بیعت کروائے، تو مولا کو بٹھایا گیا تخت پہ کہ آپ کی بیعت کروائیں گے۔ تو جب امام کی بیعت ہو رہی تھی تو لوگ آ رہے تھے، تو لوگ آ کے تو جو بھی آتا تھا وہ انگوٹھے سے بیعت شروع کر کے چھوٹی انگلی پہ کرتا تھا۔
کتنی بیعت ہوتے ایک شخص آیا جس نے عرابی تھا جس نے چھوٹی انگلی سے بیعت کر کے موقع پہ ختم کی. امام نے مسکرا کے فرمایا پہلی بیعت اب ہوئی. کیا بات اور یہ نے کہا لوگ بیعت کر کے چلے گئے. امام نے فرمایا تم نے غدیر کے بعد بیعت کا طریقہ ہی بھلا دیا مسلمانوں. ان کا بیعت کا طریقہ ہی غلط. امام نے فرمایا کہ بیعت اس انداز میں نہیں ہوتی. امام نے مامون کے دربار میں کھڑے ہو کے بیعت کا طریقہ بتایا. جب کہا تو مامون رشید فوراً اپنی خجالت میں اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے کہنے لگا فرزند رسول میں آپ کی بیعت کروا رہا ہوں. آپ ہمیشہ ہر جملے میں ہماری تضحیق کو توہین کرتے ہیں. ایسے بھی بیعت ہو سکتی ہے, ایسے بھی بیعت ہو سکتی ہے. یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ہم ایسے بیعت نہیں کروائیں گے, ہم ایسے بیعت کرواتے ہیں. امام کے چہرے پہ علی والا جلال آیا. امام نے کہا تجھے نہیں پتا حجت کسی کے آگے یوں نہیں کر سکتی, امامت کسی کے آگے یوں نہیں. اس نے کہا ایسے بھی بیعت ہو سکتی ہے, ایسے بھی ہو سکتی ہے. کیا ایسے بیعت کروانے میں اور ایسے بیعت کروانے میں کوئی قرآن میں فرق ہے؟ امام نے فوراً وہیں پہ قرآن کی آیت پڑھی. امام نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے. ہم اپنے ہاتھ میں بیعت نہیں کرواتے, ہم اپنے ہاتھ میں بیعت کرواتے ہیں. یہ ہماری بیعت نہیں, یہ دراصل ہمارے ہاتھ پہ اللہ کی بیعت. یہ ہم نے بیعت نہیں کروائی. یہ جو کہا جاتا ہے بیعت رضوان کے درخت کے نیچے لوگوں کو اکٹھا کر کے نبی نے بیعت کروائی تھی, اس بیعت کا فلسفہ بھی یہ ہے کہ نبی نے اللہ کی بیعت کروائی تھی, حجت اپنی بیعت کروائی. اور بیعت اس ہاتھ کے ساتھ یوں ہوتی. اب اگر میں ایک جملہ خطابت کا کہوں تو میرا خیال وہ آپ قبول کریں گے. بیعت ایسے ہوتی ہے. اب پتہ چلا کہ ہم علم پہ پنجہ کیوں لگاتے ہیں. علم پہ ہاتھ ہے, یہ دراصل آج بھی 12ویں کی بیعت لے رہا ہے. بے شک کیا بات ہے. آگے دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کی حجت کی بیعت کر چکے ہیں, اور جو حجت کی بیعت کر لے وہ کبھی بھی مولوی کے ہاتھ کو نہیں چھوٹ سکتا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ سلامت رہیں. ڈھائی سکتے آج کے دن کم از کم مولوی اور شیعہ قوم کو یہ فلسفہ سمجھا دے کہ امام حسین ابن علی نے کیا کہا تھا. حسین ابن علی نے یہ نہیں کہا. حسین ابن علی نے کہا ہو کہ ٹھیک ہے میں بیعت نہیں کروں گا. امام حسین نے کہا مجھ جیسے ہی بیعت نہیں کرے. اے قریب کربلا, آپ نے یہ جملہ اتنا بڑا کہہ دیا. امام حسین نے کہا نہیں کروں گا. یہ نہیں حسین ابن علی کی نہیں تھی. کیا کہنے سے نہیں کہ اگر آپ اس کی معرفت میں جائیں, اس کی اسرار میں جائیں, تو یہ نہیں حسین ابن علی بن 26 رجب کو گئی, یہ نہیں حسین نے اللہ سے خرید لی تھی. اب ایک لمحے کے لیے آپ بالکل مبہوت ہو جائیں گے. آپ ایک ایسی وادی میں چلے جائیں گے جس فلسفے کو میں لے کے چلنے لگا ہوں. اللہ کے پاس ایک حسن ہے نام نہیں. لا الہ الا اللہ, جہاں بنیاد میں ابتدا ہے لا نہیں. یہ اللہ کا حسن, یہ توحید کا حسن تھا. توحید نے یہ نہیں دی. ہر نبی ہاں کے سودے کرواتا رہا. اور اہل علم آپ تشریف فرمائے, اگر آپ کو اہل زبان بیٹھا ہو, کائنات میں مشکل ترین کام ہے نہیں پہ قائم رہنا. کیا بات. ہاں والے لوگ آپ کو بڑے مل جائیں گے. بہت لوگ ملیں گے جو ہاں میں ہاں ملا. آپ ہاں کہہ رہے اور کوئی سامنے نہیں کہے, یہ بڑی ضرورت کرنا. اور جہاں سب ہاں کہہ رہے ہوں وہاں ایک نہیں کہے. کیا بات. کیا کہنے. نعرہ حیدری
اب آپ سوچیں گے بھی نہیں کہ بات کہاں سے نکل کے کہاں پہنچنے لگی. کائنات میں کوئی بھی اللہ کو نہیں مان رہا تھا, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا اللہ ہے. اس نے سب سے پہلے کہا نہیں, کچھ بھی نہیں, میرے سوا کچھ نہیں. یہ اس نے پہلی بار نہیں کہا, یہ نہیں بڑی مشکل تھا. آہستہ 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 لوگوں نے اس نہیں کو تسلیم کیا اور دہرانا شروع کیا, لیکن پھر کسی میں جرأت نہیں ہوئی کہ وہ نہیں کہے. یہ نہیں کہنے کے لیے اللہ ہونا ضروری تھا کہ بھئی اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں, وہ کسی کا محتاج ہی نہیں, اسے کوئی نہ بھی مانے وہ پھر بھی کہہ رہا تھا نہیں نہیں لا نہیں نہیں نہیں. آج 28 رجب ہے, 1.25 لاکھ انبیوں سے گزر کے حسین کے پاس ایک ایسا اختیار آیا, حسین نے اللہ سے اللہ کی نہیں. نہیں, یہ نہیں مدینہ سے لے کے حسین چلے. اب اگلا لفظ کہوں گا, اس لفظ میں اتنا لمبا سفر ہو جائے گا کہ کاش ایک اشرہ ہوتا اور پورا اشرہ صرف نہیں میں پڑھا جاتا. اور یہ فقراء کا, فقیروں کا بہترین موضوع ہے, اس پہ کتنی سیر حاصل بحث ہو سکتی ہے کہ حسین نے جب یہ نہیں کہا, 26 رجب کو نہیں کہا, 28 رجب کو وطن چھوڑا, 2 محرم کو کربلا کو اللہ پہنچے, 2 محرم کربلا پہنچتے پہنچتے حسین کی نہیں 72 لوگوں نے خرید. معزز سامعین, فلسفہ کریم کربلا کو سمجھیے گا, فلسفہ حسین ابن علی سمجھیے گا. حسین سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. حسین سمجھنے کے لیے دانتوں کو پسینہ آتا ہے کہ بندہ حسین کے فلسفے کو سمجھے. امام حسین کربلا میں جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہے تھے, لشکر کی ضرورت نہیں تھی, حسین نہیں والے لوگ ڈھونڈ رہے تھے جن میں نہیں کہنے کا حوصلہ ہو. اب دنیا کا دستور ہے کہ کسی جنگ میں جاؤ تو طاقتور کو لے کے جاؤ, ایسے کو لے کے جاؤ جس کو جنگ کرنے کے طریقے آتے. لیکن کریم کربلا کیا کر رہے تھے, کہیں سے 70 سال کا ضعیف تھا, کہیں سے 55 سال کا اٹھا ہے. لوگ حیران تھے کہ یہ کیسا لشکر تیار ہو رہا ہے, لیکن انہیں خبر نہیں تھی کہ کریم کربلا کیا کر رہے. کریم کربلا نہیں کی تصویر رو رہے تھے. بات آگے بڑھاتے ہیں. 2 محرم کربلا پہنچے اور نہیں 72 تسبیح کے دانے پورے ہو گئے. حسین نے تسبیح کو بند کر, سبحان اللہ, 71 دانے ہوئے تھے, ابھی 1 دانے کی گنجائش تھی. حسین کو پتا تھا کہ 1 دانہ آخری رات آئے گا. کیا بات. اب دنیا کو دکھانا تھا کہ لوگوں کے لشکر میں, انبیاء کے صحابہ میں, ہر ایک کے ساتھیوں میں اور حسین کے ساتھیوں میں فرق کیا ہے. ہر ایک نبی کے پاس ہاں کہنے والے تھے, حسین کے پاس نہیں کہنے والے. کیا بات. آپ کی گہرائی میں جائیے گا تو پھر آپ بولیے گا. حسین ابن علی نے نہیں کیسے اختیار کی. اب ادھر سے پوری شیطانی طاقتیں آ گئی کہ ہم کسی طرح حسین کی نہیں کو تو ہاں میں نہیں بدل سکتے, لیکن کم از کم حسین کے ساتھیوں کی نہیں کو تو ہاں بدلے. یہ تو ایمان نہیں ہے نا, یہ تو معصوم نہیں ہے, تو ان کی نہیں کو ہاں میں بدلے. لیکن بہتے دریا پہ حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھی بٹھا, بہتے دریا پہ حسین کے ساتھیوں پہ پانی بند کیا گیا. پیاس آئی, انہوں نے نہیں چھوڑا. میں قرآن سر پہ رکھ کے اعلان کرنے کے لیے تیار ہوں کہ 3 دن پانی بند رہا ہو, حسین کے ایک نوکر نے دریا کی طرف دیکھا بھی ہو. دریا ترس رہا تھا کہ حسین کے نوکر مجھے دیکھیں. انہوں نے دیکھا ہی نہیں. یہ نہیں تھا کہ وہ شدت پیاس سے پریشان تھے. ایک نے حسین ابن علی سے نہیں کہا. حسین کے نوکروں کے پاس اختیار تھا, وہ ٹھوکر مار کے چشمہ بھرا تھا.
بے شک بے شک. وہ انگلی کے اشارہ کرتے دریا رستہ بناتا ہوا ان کے قدموں میں. بے شک. لیکن یہ عشق کا قانون ہے. آپ بھوک میں مبتلا ہو, آپ کو بہت بھوک لگی اور اچانک اللہ نہ کرے کسی ایسے پیارے کی کوئی ایسی خبر مل جائے, تو اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ بھوک میں وہ محبت غالب آ جائے. ان کے اوپر حسین غالب ہی اتنا تھا کہ بھوک اور پیاس تو کوئی مان نہیں رکھ رہی. ادھر سے پیاس, ہمیں فضائل پڑھ رہا ہوں, پیاس ہے, انہوں نے نہیں چھوڑی. بھوک آئی, نہیں چھوڑی. بہادروں کا لشکر نیزے لہرا رہا تھا, یہ نہیں چھوڑے. وہاں موت سے ڈرایا جا رہا تھا, یہ نہیں چھوڑے. جب پوری طاقت کا مظاہرہ کر کے دیکھ لیا کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں, کوئی بھی ایسا لالچ نہیں ہے جس سے حسین کے ساتھ ہی نہیں چھوڑا. اب شب عاشور آ گئی. میں فضائل پڑھ کے بڑا بہترین جملہ دینے لگا ہوں, اگر آپ توجہ فرمائیں. کریم کربلا نے جب شب عاشور آئی تو امام حسین نے ایک خیمے میں اپنے سارے موقع اکٹھے کیے. حسین نے کہا میں 2.5 سفر میں ان کو لے کے نکلا ہوں, کوئی کسی قبیلے کا اٹھایا, کوئی کسی وادی سے بلایا, کسی کو کسی کی قبیلے سے اٹھایا. میں نے اکٹھے کرتے 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 یہ 72 نہیں کے لوگ تیار کیے ہیں. حسین ابن علی کا میں ان کو ذرا دیکھوں تو صحیح کہ یہ اپنی نہیں پہ کتنے قائم ہیں, یہ اپنے نہیں پہ کتنے پورے ہو چکے ہیں. کریم کربلا نے کہا کہ یہ بھوک کا لالچ, یہ پیاس کا لالچ, یہ تلواروں کا خوف, یہ نیزوں کا ڈر, ان کو نہیں کچھ بھی کہہ سکا. تو حسین ابن علی نے کہا چل ایک کوشش میں کرتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ اپنے نہیں چھوڑتے یا نہیں چھوڑتے. حسین نے چراغ بجھا کے کہا اگر جنت دوں تو چلے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا نہیں. میری اس بات پہ مناظرہ رکھیں, مکالمہ رکھیں, مباحثہ رکھیں. یہ کائنات کے پہلے لوگ تھے جو جنت سے خریدے نہیں. کیا بات. جی جی. ہر ایک نبی نے وعدہ کیا تھا میں جنت دوں گا, لیکن تم مرنے کے بعد. حسین نے کہا اب بھی دوں گا اور پھر بھی دوں گا. انہوں نے کہا نہیں. اب لوگ سمجھ رہے تھے کہ 72 انسان ہے, یہ 72 انسان نہیں تھے, یہ 72 سانچے تھے جو حسین کربلا میں رکھ رہے. اب جملہ کو میں نے جملہ پوری دنیا میں پڑھا اور پوری دنیا میں نے جملے کی تعداد لی ہے, تو آپ احباب سے بھی دعا ضرور وصول کروں گا. اللہ کی کائنات میں اتنے بڑے کاریگر کا نام حسین ہے, واحد حسین ہے جن کے پاس ایک ایسا سانچہ ہے اس میں یہ انسان ڈالتے ہیں, علیہ السلام نکال رہے ہیں. کسی نبی کے پاس یہ سانچہ نہیں, کسی نبی کے پاس نہیں. ہر نبی رضی اللہ بتاتا ہے, حسین علیہ السلام بتاتا ہے. نبی کے پاس بھی جتنے بیٹھے رضی اللہ بنتے ہیں, حسین علیہ السلام نے کوئی رضی اللہ نہیں کیا, حسین نے سارے علیہ السلام. اب علیہ السلام بنانے کا طریقہ بتاؤں. علیہ السلام اللہ بنا. یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ بہت زیادہ عبادت کرتے تو وہ علیہ السلام ہو جاتا ہے. علیہ السلام اسے کہتے ہیں جسے اللہ سلام کرتا ہوں. جملے پہ آپ رک جائیں تو اس جملے کا نشہ ہی میرا خیال ہے کہ یہ گھنٹہ آپ کو ہونا چاہیے کہ جس سے اللہ سلام کرے. کیا بات. اللہ سلام کرے انہیں علیہ السلام کرے. یہ سلام کرنے کے لیے کچھ روحیں بنانی تھی, تو اس نے ابتدا سے لے کے انتہا تک نظر دوڑائی, تو اس نے صرف 1.25 لاکھ روحیں چنی. میں نے کہا صرف یہ 1.25 لاکھ ہو جنہیں سلام کروں گا. 1.25 لاکھ روحیں اس نے علیحدہ کر دی کہ بس تم ہی علیہ السلام ہو. اس نے ابتدا سے نظر کر کے انتہا تک صرف 1.25 لاکھ علیہ السلام کیے. حسین نے 28 رجب سے لے کے 2 محرم تک 72 علیہ السلام کر دیے.
کیا کہتے ہیں؟ سلامت رہے، واہ 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 واہ، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر۔ بہت بہت اب اللہ کے علیہ السلام اور حسین کے علیہ السلام میں فرق بتاؤ۔ وہ جو علیہ السلام بناتا ہے وہ پہلے صلب دیکھتا ہے، رحم دیکھتا ہے، اسلاب دیکھتا ہے، شجرہ دیکھتا ہے، پھر ان میں سے کسی کو نوازتا ہے، پھر علیہ السلام دیکھتا ہے۔ حسین نے نہ قبیلہ دیکھا، نہ قوم دیکھی، نہ رنگت دیکھی۔ حسین نے ایسے علیہ السلام کیا، میں ایک جھلک بتاؤں گا کہ کیسے علیہ السلام کیا۔ اگر صرف ایک مجلس ایسی پڑی جائے جس میں بتایا جائے کہ حسین کے اصحاب جو تھے ان کا سٹیٹس کیا تھا، وہ کیا تھے، تو بڑی کمال ہو۔ میں ایک ہی جملے میں بتا دیتا ہوں کہ کریم کربلا کے لشکر میں 10 محرم کو ایک ایسا شخص آیا ہوا تھا جو محبت امام حسین ابن علی میں نہیں آیا تھا، یہ اپنے مالی کے ساتھ آیا تھا، اور اس اپنے مالی کا نوکر نہیں تھا، اس کے گھوڑے کا نوکر تھا۔ اس کے گھوڑے کو پانی پلاتا تھا، اس کے گھوڑے کو چارہ ڈالتا تھا، گھوڑے کو ساتھ لے کے چلتا تھا۔ مذہب کے اعتبار سے مسیح تھا، عیسائی تھا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتا تھا۔ اپنے مالک کے ساتھ کربلا پہنچ گیا۔ جب کربلا میں مالک نے نصرت حسین کا وعدہ کر لیا تو وعدے قلبی کے وعدے کے ساتھ اس نے اسے کہا کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، تو وطن واپس چلا جا، کیونکہ میں تو حسین کی محبت میں قربان ہونے لگا ہوں۔ یہ شب عاشور حسین علیہ السلام کے خیمے کی پشت کی جانب سے روتا ہوا گزرا۔ اس کے رونے اور سسکیوں کی آواز کریم کربلا نے سن لی۔ حسین نے خیمے کی پشت سے کپڑے کو ہٹایا، پردے کو ہٹا کے حسین نے کہا روتا ہوا میرے خیمے کی پشت سے کیوں گزر رہا ہے؟ حسین کا سرکار آپ کو زحمت بھی دینا چاہتا ہوں، میں تو آپ کے نوکر کا غلام ہوں، اس نے مجھے آزاد کیا ہے تو میں وطن جا رہا ہوں۔ حسین نے کہا آزادی ملنے کے بعد رو رہا ہے؟ اس نے کہا رو اس لیے رہا ہوں کاش وہ مجھے آزاد نہ کرتا اور میں بھی کلام کی محبت میں قربان ہو جاتا۔ حسین ابن علی وہیں پر رکے۔ حسین نے کہا اس کے دل میں حسین کی چاہت آئی ہے؟ حسین نے کہا کلمہ کس کا پڑھتا ہے؟ اس نے کہا عیسیٰ کا۔ حسین نے پردہ نیچے گرا کے کہا وہ بھی علیہ السلام ہے، کل سے تو بھی علیہ السلام۔ دعوی محبت نے تجھے کہاں جا کے کھڑا کر دیا؟ اب نہیں، اب وقت زیادہ ہو گیا، بڑی جلدی ختم کرو۔ حسین ابن علی نے کہا نہیں، 72 نے کہا نہیں۔ حسین نے کہا جنت لے لو، انہوں نے کہا نہیں۔ حسین نے کہا موت ہے، ہٹ جاؤ، نہیں۔ زندگی بچاؤ، نہیں۔ اب یہ نہیں تیار ہو گئی تھی۔ اب حسین کو خبر ہو گئی کہ میرے بابا علی کے پاس ضرور علی بھی قیام کرتے ہیں اگر ایسے نہیں والے ہو، ضرور امام حسن قیام کرتے ہیں اگر ایسے نہیں والے ہو۔ حسین نے کہا میں نے نہیں کی بنیاد ایسی رکھ دی ہے کہ اب آنے والی ہر دور کی حجت کے ساتھ میں نہیں والے لوگ ہی رکھوں۔ 10 محرم 61 ہجری میں فضائل پڑھنے لگا اور آخری جملہ فضائل کا پڑھنے لگا۔ یزیدی طاقتوں نے پوری کوشش کی کہ آج 10 محرم کو حسین کی نہیں خاموش ہو جائے گی، پھر اس کے بعد کوئی بھی نہیں کہے گا آج نہیں کا آخری دن ہے، پھر آج کے بعد ہاں ہی ہاں ہوگی، جو ہماری ہاں میں ہاں ملائے گا وہ زندہ رہے گا۔ آج حسین کی نہیں خاموش ہو جائے گی۔ 10 محرم شب عاشور کا دن امام حسین نے کربلا کی ریت کائنات میں بکھیر دی، ایسی بکھیری کہ وہ نہیں ایسی کائنات میں بکھری، وہ نہیں ایسی نکھر کے کائنات میں بکھری، وہ نہیں ہمارے وجود کا حصہ بن گئی، وہ نہیں ہمارے روحوں میں آ گئی، وہ نہیں ہمارے ضمیروں میں آ گئی۔ آج ہمارے اندر وہ نہیں موجود ہے، آج ہم اس نہیں کی امین ہیں، آج ہمارے اندر وہ نہیں ہے۔ ابھی جو آپ سامنے بیٹھے ہیں، جو مجلس سن رہے ہیں، میں آپ کے اندر سے وہ نہیں نکالنے لگا ہوں جسے میں نے مجلس کے آغاز میں شروع کیا تھا کہ 26 رجب کو حسین نے کہا تھا نہیں، وہ نہیں اب آپ جو سامنے بیٹھے ہیں میں آپ کے اندر سے نکالنے لگا ہوں کہ وہ نہیں کریم کربلا نے آپ کے اندر کیسے چھپا کے رکھی ہے۔ امام حسین نے ہمیں وہ نہیں ایسے تحفے میں دی، اللہ سے خریدی اور نوکروں کو خراب میں بانٹ دی، ایسے خراب میں بانٹ دی ہے۔ آج ہمیں بندے کہتے ہیں ماتم چھوڑ دو، ہم کہتے ہیں نہیں چھوڑیں گے۔ زنجیر نہ پڑھو، ہم کہتے ہیں علی الولی نہ پڑھو، ہم کہتے ہیں نہیں ہم پڑھیں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔
بندہ ولایت والا ہے، جو بندہ عقیدے والا ہے، اس کو لوگ کہتے ہیں یار اس سے بحث کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، اس نے کون سا سمجھنا ہے، اسے جتنی دماغ کھپا کے دیکھ لیں، جتنا بھی مغز کھپا کے دیکھ لیں، یہ آخر میں یہی کہتا ہے کہ نہیں جی میں علی ولی اللہ نہیں چھوڑوں، نہیں جی میں زنجیر کا ماتم نہیں چھوڑوں گا۔ اسے ہم فتوے دکھاتے ہیں، اسے ہم بحث کرتے ہیں، اسے ہم کتابیں دکھاتے ہیں، یہ علی نہیں چھوڑتا، یہ ماتم نہیں چھوڑتا، یہ عقیدہ نہیں چھوڑتا۔ بھائی کیسے چھوڑے؟ حسین ابن علی نے کہا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ حسین نے ہمیں حسینی بنا کے بتا دیا ہے کہ حسینی کبھی بھی یزیدی کی بیعت نہیں کرتا۔ ہمارے پاس نہیں ہے جو حسین ابن علی نے۔ اگر 28 رجب کو کسی نے امام حسین کا غم کیا اور اس کے بعد وہ حسین کی نہیں ہے تو سمجھو کہ اس نے پھر حسین کو اپنایا نہیں۔ حسین ابن علی کو ماننے کے لیے بہت سو کو نہیں کہنا پڑتا ہے، نہیں کی جرت پیدا کرنی پڑتی ہے۔ پھر جب آپ نہیں کہتے ہیں پھر آپ کو اس نہیں کی سزا ملتی ہے، پھر آپ کو اس نہیں کے لیے سوشل بائیکاٹ دیکھنا پڑتا ہے، رشتہ داروں سے تعلق ختم کرنے پڑتے ہیں، تنہائی کرنی پڑتی ہے، چھپ چھپ کی مدد سے کروانی پڑتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ختم ہو جاتا ہے، لوگ آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ سب کچھ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ نے نہیں کہا۔ دنیا یہ قانون ہے، یہ قانون حسین ابن علی ہے، آپ نہیں کہیں گے تو آپ کو تنہا ہونا پڑے گا، آپ ہاں کہیں گے تو آپ کو دربار کی پہلی نشست میں بٹھایا جائے گا، آپ کو ممبر بنایا جائے گا، آپ کو ٹرسٹی بنایا جائے گا، آپ کو ادارے کا سربراہ بنایا جائے گا، آپ کو ادارے کا خزانچی بنایا جائے گا، آپ کو ڈونیشن ملے گی، آپ کو بہترین زمین مہیا کی جائے گی، آپ کو سب کچھ ملے گا ہاں کہنے کی وجہ سے۔ آپ کہیں گے آپ غالی، آپ نصیری، آپ MI6 کے ایجنٹ، آپ مشرک، آپ یہ سارے وہ تمغے ہیں جو نہیں کہنے کی وجہ سے۔ بہت خوب، بہت خوب، کائنات کا ہر ایک ہر الزام قبول ہے، لیکن ہم کبھی بھی نہیں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ بے شک بے شک، ہمارے پاس یہ ایک ہی ہمارے پاس ہمارے سر سے لے کے پاؤں تک ہمارے اعمال میں کچھ بھی نہیں ہے علی کو دکھانے کے لیے۔ ایک عمل ہے کہ مولا ہم نے تیری ولایت پہ سمجھوتا نہیں کیا تھا، ہم نے کہا تھا علی نہیں چھوڑے، ماتم نہیں چھوڑے، عزاداری نہیں چھوڑے، مولا ہم نے دنیا چھوڑی، ہم نے سب کچھ چھوڑا، نہیں کی خاطر حسین علیہ السلام کو وطن چھوڑا۔ آسان کام ہے وطن چھوڑنا۔ آپ دیکھتے مجھے سن رہے ہیں، آپ میں سے جہاں جہاں یہ مجلس سنی جا رہی کثرت ان لوگوں کی ہے جو وطن سے دور، لیکن آپ وطن سے دور جتنے مرضی آباد ہو جائیں، آپ کو اللہ اتنا رزق دے دے، میرا مالک میری دعا ہے، لیکن پھر بھی وطن نہیں۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے قبر میرے وطن، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں وطن کے ساتھ جڑا۔ آپ کے پاس کیونکہ 27 اور 28 کی درمیانی شب ہے، جب میں وہ 28 کی صبح ہو گئی، یہ جو رات جس رات میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ پڑھنے لگا ہوں، اور یقیناً آپ کی ہائے نکلے گی۔ اس پوری رات مظلوم کربلا ایک ایک مسلمان کے دروازے پہ گئے اور دستک دے دے کے کہا ہے اے فلاں ابن فلاں، میں حسین ابن علی وطن چھوڑ کے جاؤں۔ اگر چلے جاتے رات کے اندھیرے میں تو کل کو کوئی کہہ دیتا کہ حسین نے رات کے اندھیرے میں وطن چھوڑا، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں خبر ہوتی ہے حسین کا ساتھ دیتے۔ حسین ابن علی ایک دروازے پہ گئے، دستک دے دے کے کہا ہے فلاں ابن فلاں، میں شہر چھوڑ۔ جب مسلمان دروازہ نہ کھولتے تو میں سردار سے معافی مانگ کے اگلا جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ حسین دروازے میں سر رکھ کے آہستہ آواز میں کہتے اکیلا نہیں جا رہا، علی کی بیٹیاں ساتھ جا رہی۔ شاید کسی مسلمان کو
اس بات پہ آئے کہ نبی کی بیٹیاں جا رہی، دروازے بند رہے، رونے کے لیے اگلا جملہ کہوں، آرام کرتی رہی مسلمانوں کی بیٹیاں، سامان باندھتی رہی علی کی بیٹیاں۔ خطرے میں آ گیا قرآن کا وجود، شبیر سے آیتیں لے کے نکل پڑی۔ کریم کربلا اپنے گھر میں آئے، اپنے گھر میں تیاری دیکھی، سیدھے گئے قبر رسول پہ، نانا کی قبر پہ رو کے حسین نے کہا نانا میرا حسین وطن چھوڑا۔ قبر مصطفیٰ سے آواز آئی حسین کہاں؟ فرمایا نانا تیرے جانے کے بعد تیرا شہر شریفوں کے رہنے کے قابل نہیں رہا، نانا تیرے جانے کے بعد شریفوں کے دروازوں پہ آگ لگتی ہے، نانا تیرے جانے کے بعد شریفوں کی بیٹیوں کو مارا جاتا ہے، جنازوں پہ تیر لگتے ہیں، نانا مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ قبر رسول سے آواز آئی حسین میں نے بڑی محنت کر کے یثرب کو مدینہ کیا تھا، حسین تو کہاں جائے گا؟ وطن تو رسول کا بھی مکہ نہیں تھا، رسول بھی مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تھے۔ فرمایا حسین میں نے تو بڑی محنت کے ساتھ مدینہ آباد کیا تھا۔ حسین رو کے کہتے نانا تو نے یثرب کو مدینہ کیا، تیرے پاس میری نانی خدیجہ کی دولت تھی، تیرے پاس میرے دادا ابو طالب کا روح تھا، تیرے پاس میرے بابا علی کی تلوار تھی، تیرے پاس میری ماں فاطمہ کی دعائیں تھی، نانا تو سب نے مل کے شہر بنایا جس کا نام مدینہ رکھا۔ نانا میں حسین جا رہا ہوں، نانا میں کہیں جنگل میں جا کے اپنا شہر بناؤں گا۔ آواز آئے گی حسین تیرے پاس کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس اکبر کی جوانی ہے، میرے پاس اس کے بازو ہے، میرے پاس اصغر کی کمسنی ہے، میرے پاس عالیہ کی چادر ہے۔ نانا میں موعدہ کرتا ہوں میں اتنا خوبصورت شہر بناؤں گا تو ہر شب 1.25 لاکھ نبی لے کے میرے شہر نہ آئے مجھے حسین نہ کہنا۔ نانا میں وطن چھوڑ رہا ہوں۔ قبر مصطفیٰ سے آواز ہے حسین وطن چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ حسین مجھے بتا تیری تیاری کیا ہے؟ اب جو رونے کی نیت سے آئے ہو جب کہا حسین تیاری کیا ہے؟ آواز ہے اٹھ نانا میں تجھے اپنی تیاری بتاؤں۔ نانا میں نے 40 دروازوں کو تالے لگا دیے تیرا دین بچانے کی خاطر۔ حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، نانا ماں کی شکل والی بیٹی مدینے کی گلیوں میں روتی چھوڑوں گا۔ میرا دین پھر بھی نہ بچا، نانا میں مکہ میں جا کے بڑے احرام توڑوں گا۔ حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، نانا میں مسلم کا لاشا دیکھوں گا۔ حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، قبر محمد سے اٹھے کریم کربلا اپنے سر سے امامہ اتار کے قبر مصطفیٰ کی پائنتی پہ رکھا، ہاتھ باندھ کے کہا نانا تم پریشان نہ ہو، نانا میں وعدہ کرتا ہوں میں 2 محرم کربلا کے جنگل میں اتروں گا۔ حسین جنگلوں میں اترنے سے اگر دین نہ بچا، فرمایا نانا تو نہ گھبرا، 7 محرم میری زینب پیاسی ہو جائے گی۔ حسین اگر میرا دین نہ بچا، نانا میری سکینہ پیاسی ہوگی۔ حسین اگر میرا دین نہ بچا، قبر رسول پہ گر گیا سیدہ کا لال، رو کے کہتا نانا 10 محرم کو کربلا کے پیلوں پہ آنا، میں اکبر کے جگر سے بچے نکالوں گا، میں قاسم کے ٹکڑے اٹھاؤں گا، میں اصغر کی گردن سے تیر کھینچوں گا، میں اولوں کے لاش سے اٹھوں گا۔ نانا ایک دن میں میرے گھر سے 71 جنازہ نکلے گا۔ قبر مصطفیٰ کی آواز آئی حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا، رو کے کہا نانا تیرا دین بچانا ہے میں نے۔ نانا سر سے رکھوں گا میں، اٹھائے گا میرا قاتل، میں تب تک سر سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک بابے کی ولایت نہ بچاؤں، تیری رسالت نہ بچاؤں۔ آواز ہے حسین اگر تیرے سر دینے کے بعد بھی دین نہ بچا، حسین اٹھے دامن کو چھاڑا، رو کے کہتے جو میرے پاس تھا وہ میں نے دے دیا، اب نانا آپ بولیے آپ کے دین کو چاہیے کیا؟ ابھی نبی نہیں بولے تھے یا سیدوں کے گھر سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی، آواز نانے سے وعدہ کر کربلا جانے حسین جانے علی کی بیٹیاں جانے۔ مصطفیٰ سے اٹھے کیونکہ رونے کی آپ ہے، تیاری اتنی لمبی ہے حسین کی کہ 1 گھنٹہ چاہیے صرف حسین کا گھر سے نکلنا پڑنے کے۔ کریم کربلا قبر رسول سے اٹھے، قبر رسول سے اٹھ کے حسین ابن علی جب گھر میں آئے تو گھر کا دروازہ کھولنا چاہا، دروازہ بند۔ حسین ابن علی کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ دروازے کے پیچھے ہے۔ فرمایا کون ہے دروازے کے پیچھے؟ دروازہ کھولا تو ماں کی شکل والی بہن کھڑی تھی۔ میری عالیہ نے باپ کی داڑھی چھوٹا ہے، میں نے اتنا بتا تو رویا کیوں تھا؟ اب جتنے بھائی ہیں اللہ ہر ایک کا بھائیوں والا مان سلامت رکھے۔ حسین رو کے کہتے ہیں زینب آج مجھے اصل بڑا یاد آتا ہے،
آج حسن کا میں مشورہ کرتا ہوں، روم کی کہتی ہے کیوں مشورہ حسن سے کرنا تھا، مجھ سے کر، حسن بھی میں ہوں، علی بھی میں ہوں، حسین رو کے کہتے ہیں آلیہ نانے کا دین بچانا ہے، بابے کی ولایت بچانی ہے، مدینہ کو ہو جائے۔ حسین مجھے خبر ہے میں تیار ہوں، لیکن آلیہ محاذ دو ہیں، میں اکیلا ہوں۔ حسین کون سے محاذ؟ فرمایا عالیہ ایک کربلا ایک شام، اگر دین کربلا میں بچاؤں شام میں باقی کنارے بن جائیں گے، میری کربلا کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اگر میں شام قاتل کے گھر چلا جاؤں تو کربلا کے صحرا میں خون کون بہائے گا؟ عالیہ رو کے کہتی ہے آئی کے سامنے، اب جو بہنوں والے بیٹھے ہیں وہ اس پہ آئی کہیں گے، ماتھا جھوٹ کے کہتی مجھے صرف اتنا بتا دونوں میں سے مشکل محاذ کون سا؟ حسین رو کے کہتے ہیں عالیہ شام کے لوگ بڑے کبھی کربلا جانے تو جانے، شام جانے تیری زینب جانے۔ حسین کو کربلا رہنا، میں وعدہ کرتی ہوں شام سے تب تک اٹھوں گی نہیں جب تک دیواریں نہ کہے کہ حسین حق پہ۔ کریم کربلا کی آواز آئی مرحبا شریکت الحسین، لیکن علی کی بیٹی عالیہ مجھے بتا فوج ایک ہے محاذ دو ہے، میں ایک فوج دو محاذوں میں کیسے لڑا ہوں؟ رو کے کہتی تو دو زم تقسیم کرنے والے کی بیٹی ہوں، چل فوج تقسیم کرتے ہیں، ایسے کر اکبر تو رکھ لے، سکینہ مجھے دے دے، عباس تو رکھ لے، رقیہ مجھے دے دے، حسین ایسے کر قاسم تو رکھ لے، فضا مجھے دے دے، لیکن ایک احسان کر اگر ہو سکے ایک سجاد مجھے دے دے، یاد آئے میں تیرے لال کا چہرہ دیکھوں۔ یہ جملہ کہنے کے بعد فوج تقسیم کریم کربلا کی جماعت علی کی بیٹی، لیکن عباس کو کون بتائے گا؟ عباس کو کون بتائے گا؟ عباس کو میرے دروازے پہ بلا، علم والا غازی سیدوں کا مان عباس، آج ہماری حالتیں سننے والا عباس، جو اپنے گھر میں چلتا تھا تو مدینے کی گلیوں میں لرزا آتا تھا۔ زینب کی آواز عباس کو میرے حجرے کے دروازے پہ بلا، عباس روتے ہوئے عالیہ کے دروازے پہ سر جھکایا، امامہ اتارا، عباس السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، آیا ہے لیکن رو کے کہتی ہے عباس پہلی اور آخری بار کہہ رہی ہوں جو حسین کہتا جائے وہ کرتا جا، جو کہتا جائے وہ کرتا جا۔ اتنا کہتا تھا حسین کا قدم حجرے سے باہر آیا، غازی نے اپنا امامہ اتار کے حسین کے قدموں پہ رکھا، رو کے کہا میں نے انکار کر دیا تھا، آپ نے پہل سے آپ نے جملہ پڑھنے لگا ماتم کے لیے حسین کے بعد عباس جلدی کر، عباس فہرست لکھ، عباس نے کہا مولا کن کی؟ فرمایا نام لکھواؤ، ان کے گھر جا کے کیا تیاری کرو، تم نے حسین کے ساتھ سفر کرنا ہے۔ ہاشمیوں کے نام لکھوا دیے، صحابہ کے نام لکھوا دیے، نام لکھنے کے بعد عباس نے کاغذ بند کیا، حسین کی آواز ہے کہ بات جلدی نہ کر کچھ نام ابھی باقی ہے۔ عباس کی آواز ہے مولا کون سے نام ہے؟ فرمایا عباس لکھ زینب بنت علی، زینب بنت علی کا نام آنا تھا، قلم غازی کے ہاتھوں سے گر گئی، قدموں میں گر کے رو گیا، مدینہ چھوڑے گی؟ آواز ہے ہاں عباس زینب کو مدینے سے جانا پڑے گا، رو کے کہتا میرے ہوتے ہوئے علی کی بیٹی مدینے سے چلی جائے میں جواب کر دوں گا۔ آواز آئی زینب کی چادر نے نانے کا دین بچانا ہے، چادر کا نام روتے ہوئے دوڑ کے وہاں گئے جہاں عباس کی بہن رقیہ بیٹھی تھی، رقیہ پکڑا حسین کے سامنے لا کے کھڑا کیا، رو کہتے تجھے تیری ماں کے زخمی پہلو کا واسطہ اگر میری رقیہ کی چادر سے تیرے نانے کا دین ہو ایسے کر رقیہ ساتھ لے جا علی کی بیٹی نہیں کرتا میرے حسین کی چادر سے جائے، دل چاہتا ہے کہ اتنا مصائب ہو جائے لیکن کیا کروں اتنی مشکل تیاری ہے حسین ابن علی کی، بس ایک ودا پڑھنے لگا ہو جو 28 میں جب اگر نہ پڑھوں تو میرے دل کی تسلی کبھی نہیں ہوئی، 28 کے بعد اب شعبان آ جائے گا، پھر ہم نے حسین کو خوشیاں آ جائیں گی، رمضان شوال ذیقعد ذیلحج محرم سفر ہم روتے رہیں گے علی کی بیٹیوں کو، ہر جمعرات روئیں گے، ہر دن روئیں گے، ہر رات روئیں گے۔ آج 28 رجب ہے، سادات سے معافی مانگ کے میں ماتمدار ہو کے آپ نے میرے لیے بھی دعا کرنی ہے، میں صرف علی کی بیٹی کا بدن سے نکلنا سنانے لگا ہوں جس سے پورا سال آپ ذاکر علماء سے سنتے ہیں کہ بازاروں میں کیسے گئی، دربار میں کیسے گئی،
آج مجھ سے 28 منٹ سنیے گا، گھر سے نکلی تو کیسے نکلی؟ جب ہر کوئی اونٹوں پہ بیٹھ گیا، سامان تیار ہو گیا، بنی ہاشم کے محلے میں اونٹ کھڑے تھے، مولا حسین کی آواز ہے عباس، جی مولا، عباس ہر کوئی آ گیا، مولا ہر کوئی آ گیا، عباس چلیں، عباس کی آنکھوں کے آنسو مولا فضل عباس کی داڑھی پہ آئے، حسین قریب آ کے تھے، آج کی روئے کیوں؟ عباس آہستہ سے کان میں کہتا ہے مولا عالیہ نہیں آئی، علی کی بیٹی نہیں آئی۔ فرمایا عباس رکیے میں لے کے آتا ہوں۔ یوں بنی ہاشم کے درگاہ میں حسین چلے، چل کے حسین ابن علی عالیہ کے دروازے پہ گئے، جیسے سیدہ کے دروازے پہ نبی سلام کرتے تھے، جیسے بہن کے دروازے پہ جا کے سلام کرنے کا، عالیہ اگر کہیں تو قافلہ لے کے چلے۔ اگلا جملہ سردار مجھے معاف کیجیے گا، علی کی بیٹی کی آواز ہوئی، اگر آپ کہیں تو میں گھر سے باہر نکلوں۔ اتنا کہنا تھا، حسین روتے روتے زمین پہ بیٹھ گیا، رو کے کہتے سب سے ختم ہو جاتی میری، میں زندگی میں کبھی تجھے باہر نکلنے کا نہ کہتا، لیکن عالیہ ولایت کو بھی بچانے کے لیے نکلنا پڑے گا۔ بیوی لوگ کہتی نہ گھبرائیے حسین میں آ رہی ہوں۔ یہ کہہ کے بیوی نے تطہیر والے حجرے کا پردہ اٹھایا، سر سے لے کے پاؤں تک ماں کی چادر میں لپٹی ہوئی قرآن کی سورت قدم باہر نکالا، اکبر نے دوڑ کے اپنا کاندھا آگے کیا، بیوی نے اپنا اکبر نے سورہ مزمل کی تلاوت شروع کی، بیوی نے اپنا بائیں ہاتھ باہر نکالا، حسن کا یتیم دوڑ کے آیا، بیوی نے قاسم کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، قاسم علی کی بیٹی نے دایاں پاؤں باہر نکالا، دایاں پاؤں باہر نکالا، اور محمد نے اپنے سروں سے امامے اتارے، ماں کے قدموں کے نشان دکھانے شروع کیے، آگے آگے الف والا عباس تلوار نکال کے کہہ رہا تھا الحجاب الحجاب الحجاب، وہ پرندوں پرواز بند کر دو، کوئی فرشتہ زمین کی طرف نہ دیکھے، علی کی بیٹی کے پاس جا رہی ہے، اس پردے کے احترام کے ساتھ علی کی بیٹی اپنی اونٹ کے قریب پہنچی، اونٹ کے قریب آنا تھا، زندگی میں پہلے سواری کرنے لگی تھی، اونٹ سیدوں کے شہر کے اندر بیٹھا ہوا تھا، بیوی نے اونٹ پہ سوار ہونا تھا، بڑھ کے جلدی سے آگے عباس نے اپنے دونوں زانوں دیکھے، جیسے کال قرآن کے لیے جھکتا ہے، عباس نے کہا بسم اللہ، نوکر سوار کروائے، فرمایا سوار نہیں کروانا، عباس کے قدم ہٹے، علی اکبر آگے بڑھے، رو کے کہتے مجھے بیٹا کہا ہے، مجھے 18 سال بر ہونے والا ہے، آج میں بیٹا بن کے سوار کرواؤں، اکبر اٹھ جا، تمہیں سوار نہیں کروانا، دوڑ کے دونوں محمد آگے آئے، فرمایا ہم سوار کروائے، فرمایا آج تم نے بھی سوار نہیں کروانا، حسن کا یتیم آگے بڑھا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا وہ تو بھائی نہیں لیکن بھائی کی جگہ پہ تو ہوں نا، اگر آپ کہیں تو میں قاسم سوار کرواؤں، فرمایا قاسم تو نے بھی سوار نہیں کروانا، سارے ہاتھ میں ہٹ رہے تھے، حسین ابن علی آگے بڑھے، رو کے کہا عالیہ کہیں اس انتظار میں تو نہیں کہ حسین سوار کروائے، تو آپ بسم اللہ میں حسین سوار کرواتا ہوں، بھائی کا ہاتھ سن کے کہتی حسین پہلی بار زندگی میں تجھے انکار کرنے لگی ہوں، آج تم نے بھی سوار نہیں کروانا، حسین رو کہتے کون سوار کروائے گا، رو کہتی آج وہ سوار کروائے جس نے شام کے بازاروں میں اتارنا ہے، جس نے سارے پیچھے ہٹ رہے تھے، یہ سید الساجدین کوہنیوں کے بل چلے، آواز آئی بسم اللہ، آج سجاد سوار اور میری شام کی کہتے اور میری ضرورت الحسین میرے مالک تو اس کرسے کا واسطہ اس کرسے کو بڑی نصر کی بارگاہ میں قبول فرما، میرے مالک سیدنا کی بارگاہ میں قبول فرما، فاتح شام کی بارگاہ میں قبول فرما، کریم کربلا کی بارگاہ میں قبول فرما، میرے مالک تجھے سفر حسین کا واسطہ جو مسافر اپنے گھروں سے نکلے ہیں میرے مالک انہیں خیریت کے ساتھ اپنے وطن واپس لوٹا، جو بے اولاد ہیں میرے مالک انہیں اولاد عطا فرما، جو بے روزگار انہیں روزگار عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، میرے مالک جہاں بیٹھ کے آج کا یہ ذکر ہوا اور جہاں بیٹھ کے آپ سن رہے ہیں، جہاں جہاں اس مجلس کو سنا جا رہا ہے میرے مالک ان گھروں کو آباد و شاد فرما، ان معرفت عطا فرما، انہیں خاطر بنیاد رضی و ثوابی سے محفوظ معمول فرما، جو مومنوں میں رباب نظری ہے فریح نظری ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی مومنات بیمار ہیں، جتنے مومنین بیمار ہیں، جن مومنین نے مجھے دعاؤں کے لیے کہہ رکھا ہے میرے مالک انہیں صحت عطا فرما، انہیں تندرستی عطا فرما، میرے مالک جوان محمد والے محمد کا ہمارے مرحومین کو جوان معصومین میں جگہ عطا فرما، نصیب فرما، عزداری حسین نصیب فرما، ہمارے بھائی بازر کے بیٹے قائم کو میرے مالک کامل زندگی عطا فرما، صحت مند زندگی عطا فرما،
بیٹیوں کے نصیب نیک فرما میرے مالک ہمیں ولی الاصل کا نوکر بنا ہمیں قائم کا سپاہی بنا ہمیں قائم کا ناصر بنا ہمیں قائم کی محبت عطا فرما ہمیں ولی الاصل کے قدموں میں شہادت کی موت عطا فرما مات حسین اللہم صلی اللہ بات میں سے جواب سے